الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ اخلاص ہے اور سورہ اخلاص مکی صورت ہے. اس کی اندر 4 آیات ہیں. ترتیبی اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے اور نزولی اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے. اس صورت کے اندر اخلاص کے الفاظ تو نہیں ہیں، مگر چونکہ اس میں توحید کو ہر قسم کے شرک سے خالص کر کے بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا ہے. اور اس سورت میں بت پرستی، کفر، عیسائیت، غرض ہر طرح کے شرک کی تردید کی گئی ہے. فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس میں توحید کا سبق ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، وہ اولاد اور شریکوں سے پاک ہے اور نہ کوئی اس کے ماں باپ ہیں، نہ کوئی اس کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. یہ صورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی عقیدہ توحید سے بحث کرتی ہے. اور توحید کی 3 قسمیں ہیں. ایک توحید ربوبیت ہے، یعنی ہر چیز کا خالق اور مالک اور رازق اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں. اور دوسری جو ہے توحید الوہیت ہے، یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو یا نذر ہو، قربانی ہو، تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے کرے. مشرکین غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے کہ یہ شرک ہی تھا اور اس سے منع کیا گیا. اور تیسری جو توحید کی قسم ہے وہ توحید ذات اور اسماء و صفات ہے. توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے. وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم اور وہی قدرت اور وہی تصرف اور وہی سمع اور بصر ثابت کر دیتا ہے جو حقیقت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. غور کیا جائے تو سورہ اخلاص میں زیادہ زور توحید کی اسی قسم کے اوپر ہے. فرمایا کہ سورہ کافرون کے اندر شرک کا رد ہے اور سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہے. اور یہ دونوں صورتیں بہت محبوب تھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اپنی نمازوں کے اندر فجر کی نماز کی سنتوں میں ان 2 صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.